السلام علیکم، آواز نیوز کے ساتھ میں ہوں نمان۔ سب سے پہلے آواز ہیڈ لائنز۔ پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن جدہ کے چیئرمین بشیر خان سواتی، صدر پرویز قریشی کی وفاقی وزیر برائے ریلوے اعظم خان سواتی کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات۔ ریلوے کی وزارت کا قلمدان ملنے پر اپنی طرف سے اوورسیز کمیونٹی کی جانب سے مبارکباد دی اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن جدہ کے چیئرمین بشیر خان سواتی اور صدر محمد پرویز قریشی نے گزشتہ روز وفاقی وزیر برائے ریلوے اعظم خان سواتی کی دعوت پر ان کے گھر ملاقات کی، جس میں انہوں نے اعظم سواتی کو وزیر ریلوے کی وزارت ملنے پر اپنی اور اوورسیز کمیونٹی کی جانب سے مبارکباد دی اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ ملاقات کے دوران بشیر سواتی اور پرویز قریشی نے وفاقی وزیر کو اوورسیز کو درپیش مسائل اور اپنے فورم کے فلاحی کاموں سے متعلق آگاہ کیا، جس پر وفاقی وزیر اعظم خان سواتی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن کی اوورسیز کے لیے خدمات کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ دیار غیر میں رہ کر ٹائم نکال کر اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنا بہت بڑی اور سعادت کی بات ہے۔ انشاءاللہ میری زلفی بخاری اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے اوورسیز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی بات کروں گا۔ ملاقات کے دوران اعظم خان سواتی صاحب کی جانب سے پرتکلف ڈنر بھی دیا گیا، جس پر پرویز قریشی اور بشیر خان سواتی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور موقع پر ان کے بیٹے بیرسٹر عثمان علی سواتی بھی موجود تھے۔ تھانہ صدر شاہکوٹ کی حدود میں نامعلوم افراد نے موٹر سائیکل سوار 45 سالہ ناصر محمود کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ اطلاع پا کر ریسکیو 11-12 کا عملہ بر وقت وہاں پر پہنچا، مگر ناصر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گیا۔ ریسکیو 11-12 نے ضروری کارروائی کی اور ضروری کارروائی کے بعد ڈیڈ باڈی پولیس کے حوالے کر دی۔ ہلاک ہونے والا شخص ملک بھر کی طرح پاک پتن میں بھی شہدائے اے پی ایس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاک پتن ایم سی ہال میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایم سی ہال میں شہدائے اے پی ایس کی یاد میں دعائیہ منعقد تقریب میں ڈپٹی کمشنر احمد کمال مان و دیگر افسران، علماء کرام، سول سوسائٹی اور شہریوں و طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے شرکاء نے احسان اے پی ایس کے شہداء کو اپنے خیالات پیش کر کے بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ مختلف اسکولز اور کالجز کے طلبہ نے احسان اے پی ایس کے شہداء کی یاد میں تقاریر و ملی نغمے پیش کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر احمد کمال مان نے کہا کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہماری مشترکہ قومی ذمہ داری ہے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک فیصلہ کن جنگ جاری رہے گی۔ احسان اے پی ایس کے شہداء نے وطن عزیز پر جان نچھاور کر کے عظیم مثال قائم کر دی۔ اے پی ایس کی جان نثاوروں نے اپنی بہادری سے جانیں دے کر دہشت گردوں کے مذموم ارادے خاک میں ملا دیے۔ بلند ہمتی و بہادری کی ایسی تابناک مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ ننھے شہداء نے لازوال قربانی کے ذریعے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وطن عزیز اے پی ایس کے شہداء کے بے پناہ حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کی عظیم قربانی کو سنہری حروف میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تقریب کے اختتام پر علماء کرام نے احسان اے پی ایس کے شہداء کی بلندی درجات و ملک کی سربلندی کے لیے دعا کی۔ ملک بھر کی طرح پنڈی گھیب میں 16 دسمبر بلیک ڈے کا دن آج منایا جا رہا ہے، جس کی باقاعدہ تقریب ٹی ایم اے کی عمارت میں ہوئی، جس میں شہریوں کے علاوہ سیاسی اور سماجی شخصیات نے شمولیت کی۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر پنڈی گھیب حیدر عباس اور سماجی شخصیت عطا المصطفیٰ جمیل نے آرمی پبلک اسکول کی لازوال قربانی پر روشنی ڈالی۔ اس کے حوالے سے مقررین کا کہنا تھا 16 دسمبر کا دن ہے، ہم یہاں پر اے پی ایس کے ان معصوم شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جو دینی مدارس میں پشاور میں، لاہور میں یا جس جگہ پہ بھی دشمن نے یہ سمجھا تھا کہ ان معصوموں پر یہ درندگی اس قوم کے حوصلوں کو پست کر دے گی، لیکن دشمن آج بھی دیکھ لے الحمدللہ یہ 22 کروڑ ایک دعائیہ تقریب ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کرے اور ان کی قربانی کے صلے میں اللہ اس ملک کو عزت دے، دنیا عالم پر اللہ اسلام کا غلبہ اور کامیابی نصیب کرے، اور ان بچوں کے ماں باپ کو اللہ حوصلہ، ہمت اور جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اتنے ایسے باہمت بچے جنے۔ تحصیل جڑن والا کے نوائی گاؤں چک نمبر 277 اڈانائی والا موڑ پر ڈاکٹروں نے لوگوں کی جانوں سے کھیلنا شروع کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق الرحمان پولی کلینک ہسپتال میں ان پڑھ اور جاہل ڈاکٹروں نے لوگوں کے آپریشن کرنا شروع کر دیے۔
یہی ڈاکٹرز کئی قیمتی جانوں کو بھی ضائع کر چکے ہیں۔ ضلعی اور تحصیل انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، جبکہ DDHO تحصیل جڑوالا ڈاکٹر واجد الرحمان کے نوٹس میں ہوتے ہوئے بھی کارروائی سے مستثنیٰ۔ سماجی اور سیاسی حلقوں نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ضلعی اور تحصیلی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان عطائیوں ڈاکٹروں کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے اور ہسپتال کو سیل کیا جائے۔ بھان سعید آباد کے سینئر صحافی نظام الدین گمبھیر کی گرفتاری کے خلاف مٹیاری پریس کلب کے سامنے مٹیاری کے صحافیوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے کی سربراہی سینئر صحافی GM بابو خاص خیلی، ریاض چانڈیو، عبدالغفور ملا، ضمیر خاص خیلی، علی فیضان خاص خیلی، گلشیر انٹر، شبیر احمد ملا، وکیل احمد میمن، ذوالفقار علی میمن، عادل علی، فرحان علی شیخ، اسد اللہ میمن اور دیگر کر رہے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سینئر صحافی نظام الدین گمبھیر کو آزاد کرو۔ ویسے تو سندھ میں روزانہ کی بنیاد پر صحافیوں کی ناانصافی جاری ہے، کہیں صحافیوں کا قتل تو کہیں بے گناہ گرفتاری، کہیں پر صحافیوں پر تشدد تو کہیں صحافیوں کے اوپر جھوٹے مقدمات، کہیں صحافیوں کو دھمکیاں تو کہیں صحافیوں کو ہراساں کرنا۔ ایسے بزدلانہ عمل اب بند ہونا چاہیے۔ آزاد صحافت پر ہمیشہ حملے ہوتے رہے، مگر اب صحافت کے قلم پر یا قلم کاروں پر حملے برداشت نہیں کریں گے۔ احتجاجی صحافیوں کا کہنا تھا کہ سینئر صحافی نظام الدین گمبھیر کی بلا وجہ گرفتاری کی سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سینئر صحافی نظام الدین گمبھیر کو فوری طور پر آزاد کیا جائے۔ ملک بھر میں سانحہ پشاور کے شہیدوں کو عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب منعقد کی گئی، جس میں فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی کی گئی۔ پنڈی بھٹیاں سے ناصر عباس آرائیں کی خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ وہ ظلم نہیں بھولے، شہادت نہیں بھولے، معصوم فرشتوں کی عبادت نہیں بھولے، بارود کے شعلے میں وہ تڑپے ہوئے بچے، ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے۔ 16 دسمبر کا دن آرمی پبلک اسکول کے شہداء کی عظیم قربانیوں کی یاد ہمیشہ تازہ کرتا رہے گا۔ قوم آرمی پبلک اسکول کے بچوں اور استاذہ کی لازوال قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آرمی پبلک اسکول پشاور کے بچوں نے 16 دسمبر 2014 کے دن بہادری اور جرأت کی نئی تاریخ رقم کی۔ قوم کے بہادر بچوں اور استاذہ کی لازوال قربانیوں کے باعث وطن عزیز کو امن نصیب ہوا۔ آرمی پبلک اسکول کے بچوں نے محفوظ اور پرامن پاکستان کے لیے اپنے لہو سے جو تاریخ لکھی، اس پر پوری قوم کو فخر ہے۔ ننھے پھولوں نے عظیم مقصد کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ شہید بچوں کی عظیم قربانیوں نے قوم کو نیا حوصلہ اور عزم دیا۔ شہیدوں والے بچے اور استاذہ پوری قوم کے ہیرو ہیں۔ پوری قوم آج آرمی پبلک اسکول پشاور کے عظیم شہداء کی لازوال قربانیوں کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ناصر عباس آرائیں، آواز نیوز، پنڈی بھٹیاں۔ دسمبر 2014 ہمیں APS پشاور کا وہ سانحہ یاد دلاتا ہے جس نے ہر پاکستانی کے دل کو چیر ڈالا۔ ایک ایسا دل خراش واقعہ جو بلیک ڈے سے ہمیں یاد رہے گا، جس دن 144 افراد جن میں اکثریت معصوم بچوں کی تھی کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور دہشت گردوں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ سوچا کہ وہ معصوم بچوں کو مار رہے ہیں۔ جبکہ اس واقعے کو بیت گئے 6 سال ہو گئے، لیکن وہ واقعہ نہ بھولنے والا واقعہ ہے۔ آواز نیوز کی ٹیم تمام شہداء کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ اس حوالے سے ایک اسکول کے پرنسپل سے بات ہوئی، آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ تو ہر سال 16 دسمبر کے حوالے سے پاکستان میں یوم صحت کے طور پہ یہ دن منایا جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے سکول حضا کے پرنسپل محمد یعقوب صاحب سے۔ جی کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ سعودی عرب پہنچ چکی ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر توفیق عربیہ نے کہا کہ آج بدھ کو فائزر کمپنی کی تیار کردہ ویکسین پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ ویکسین لینے کے لیے صحتی ایپ میں رجسٹریشن کریں۔ دوسری طرف وزارت صحت نے کہا کہ صحتی ایپ میں رجسٹریشن کے آغاز سے اب تک
1,50,000 से ज़ायद शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने खुद को रजिस्टर किया है। वैक्सीन की दस्तयाबी पर पहले रजिस्ट्रेशन करने वालों को पहले बुलाया जाएगा, उन्हें करीबी मरकज़ में पेशगी वक्त दिया जाएगा। वाज़ा रहे कि वज़ीरत सेहत ने कल मंगल को कोरोना वैक्सीन लेने की ख्वाहिशमंद को ऐप में रजिस्ट्रेशन की हिदायत की थी। वज़ीरत सेहत ने कहा कि 3 मराहिल में वैक्सीन दी जाएगी। ये शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बिल्कुल मुफ्त होगी। पहले मरहले में इन अफराद को वैक्सीन दी जाएगी जिनकी उम्रें 65 साल से ज़्यादा हैं, वो अफराद जो कोरोना के मरीज़ों से बराह रास्त मुआमला करते हैं और जो मुस्तकिल बीमारियों में मुब्तला हैं। दूसरे मरहले में इन अफराद को शामिल किया जाएगा जिनकी उम्रें 50 साल से ज़्यादा हैं। सेहत अमला और मुस्तकिल बीमारों में मुब्तला अफराद भी इस मरहले में शामिल होंगे, जबकि तीसरे मरहले में इन तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए फराहम होगी जो वैक्सीन लेने के ख्वाहिशमंद होंगे। अनवर अली चीमा सुपर लीग का इफ्तिताह कर दिया गया। MNA चौधरी आमिर सुल्तान चीमा के बेटे हैदर सुल्तान चीमा और MPA फैसल फारूक चीमा ने शानदार इफ्तिताह किया, जबकि इस मौके पर MPA फैसल फारूक चीमा ने शायकीन से खिताब करते हुए कहा कि MNA चौधरी आमिर सुल्तान चीमा सेहत की खराबी के बायस शामिल नहीं हो सके, लेकिन चूँकि ये इवेंट काफ़ी दिन रहेगा, इंशाअल्लाह MNA आमिर सुल्तान चीमा भी इस इवेंट का विजिट करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। आवाज़ एंटरटेनमेंट को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपसे राब्ते में हैं, इंशाअल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।